معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان من، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں کربلا کے تعلق سے ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے ظالم کا انجام کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ حارث نامی شخص نے انعام کے لالچ میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوا، آپ اس ویڈیو میں سماعت کیجیے۔ جب ظالم حارث نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر کے چاہا کہ ان کے سر ابن زیاد کے پاس لے چلوں اور انعام حاصل کروں، تو وہ ان مقدس سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے ان ننھے اور نورانی سروں کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس کے سر ہیں؟ حارث نے بتایا کہ مسلم کے بچوں کے۔ ابن زیاد بجائے خوش ہونے کے کہنے لگا، اے ملعون، میں نے یزید کو یہ لکھا ہے کہ وہ میرے پاس قید ہیں، اگر اس نے زندہ منگوا لیا ان بچوں کو تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو انہیں زندہ میرے پاس کیوں نہ لے کر کے آیا؟ حارث نے کہا، اگر زندہ لاتا تو شہر والے مجھ سے چھین لیتے اور میں انعام سے محروم رہ جاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو نے مجھے خبر کی ہوتی میں خفیہ طور پر منگوا لیتا۔ اب حارث چپ ہو گیا۔ ابن زیاد نے اپنے ندیموں میں سے مقاتل نامی شخص کو، جو محب اہل بیت تھا، حکم دیا کہ اس خبیث کو فرات کے کنارے لے جا کر قتل کر دو۔ اب آپ غور کیجئے سامعین اکرام کہ اس ظالم نے فرات کے کنارے ہی دونوں بچوں کو شہید کیا تھا۔ ابن زیاد نے بھی یہی حکم دیا کہ فرات کے کنارے لے جا کر کے قتل کر دو، اور جہاں ان بچوں کے بدن ڈالے گئے ہیں وہیں یہ دونوں سر بھی ڈال دو، یعنی جو بچوں کے سر تھے ان کو اسی جگہ پر ڈال دو جہاں پر دونوں بچوں کے بدن کو ڈالا گیا ہے۔ مقاتل یہ حکم سن کر بڑا خوش ہوا اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ کر اپنے رازداروں سے کہنے لگا کہ اگر ابن زیاد مجھے تمام ملک دے دیتا تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس حکم سے ہوئی۔ پھر مقاتل نے حارث کے پشت پر ہاتھ باندھ دیے، سر ننگا کر دیا اور سر بازار لے کر چلا، اور بچوں کے سر لوگوں کو دکھاتا جاتا۔ لوگ انہیں دیکھ کر روتے اور حارث پر لعنت کرتے، حتیٰ کہ فرات کے کنارے لا کر مقاتل نے پہلے ان دونوں مقدس سر کو نہر میں ڈالا۔ قدرت الہی سے دونوں کے تن پانی کے اوپر آ کر سروں سے مل گئے اور پھر پانی میں ڈوب گئے۔ یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے شہیدوں کے سر کو ان کے جسم سے ملا دیا۔ اب آگے سنیے کہ حارث کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر مقاتل نے
ظالم حارث کو بھی فرات کے کنارے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو فرات میں پھینک دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فرات اسے قبول نہیں کرتا ہے اور دریائے فرات بھی اسے باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر مقاتل نے اسے زمین میں دبا دیا، میں دفن کر دیا نہیں بولوں گا بلکہ دبا دیا بولوں گا، ایسے مردود شخص کے لیے دفن کیا کا لفظ استعمال کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ تو اسے زمین میں حارث کو دبا دیا گیا، زمین نے بھی اس کی بدبخت لاش کو قبول نہ کیا اور باہر نکال کر پھینک دیا۔ تو مقاتل نے آخرکار لکڑیاں جمع کر کے اس کو جلا دیا، تو اس کی بدبخت لاش، خبیث لاش جل گئی، یعنی دنیا میں ہی اسے آگ نصیب ہو گئی۔ آگے جہنم کی آگ اسے کتنی ملے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سامعین اکرام، آپ نے واقعے میں سنا کہ اس حارث ظالم کا انجام دونوں بچوں کو شہید کرنے کے بعد کیا ہوا۔ تو اہل بیت کے ساتھ جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، اور جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا بھی انجام اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس سے برا ہی ہوگا۔ اور اس واقعے سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ دین سے منہ موڑ کر اس بے وفا دنیا کا پھل یہی ملتا ہے کہ آدمی نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا، اور ایسا ظالم دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا۔ اگر حارث نامی شخص دونوں بچوں کو بچا لیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے سرخ روئی حاصل ہوتی اور اس کا اجر اسے دنیا میں بھی ملتا اور آخرت میں بھی ملتا، لیکن اس نے انعام کی لالچ میں دشمن اہل بیت بننا پسند کیا۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر میں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔